بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان دین میں سے میں آپ کو حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کچھ ایک دو باتیں میں نے کل بتائی تھیں۔ ان کا ذکر خیر اس بہانے سے آیا کہ حضرت مالک بن دینار اور ان دونوں کو خواب میں کسی نے دیکھا کہ جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو سوچا، منتظر ہو گیا کہ پہلے دیکھیں کس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو مالک بن دینار کو پہلے داخل کیا گیا۔ انہوں نے پوچھا بھی فرشتوں سے کہ یہ کیا بات ہے؟ محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت کامل اور عامل تھے، لیکن اس کا وجہ کیا ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس دو جوڑے تھے، ان کے پاس ایک جوڑا تھا پہننے کو، تو اس صبر ضبط اور مسکینی کی وجہ سے ان کو اللہ نے پہلے اعزازاً داخل فرمایا۔ تو جب دنیا ایسی گھٹیا شے ہے کہ حلال ہے، دو جوڑے بھی حلال ہیں، تین بھی حلال، ایک بھی، تو جب اللہ کے نزدیک فقر و فاقہ اور ضبط نفس اور صبر اور قناعت اس کی اتنی اہمیت ہے، تو پھر 10 20 جوڑوں والے نا ذرا نظر ثانی کریں، میرا جواز پر ہی نہ جائیں، خدا کی راہ کے مرد بھی بنے اور اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ ہم لوگ قابو میں کریں۔ یہ دن رات طوفان برپائیں، یہ تعلیمات اگر ہمارا صحیح اسلامی معاشرہ ہوتا تو اس طرح کی تعلیمات پھیلائی جاتی تو حرص و ہوا ہمارے یوں بھوت بن کر سوار نہ ہوتا، اور ہم لوگ اس طرح مہنگائیوں اور بحرانوں اور بجلیوں کے اور ان طوفانوں میں گھرے ہوئے نہ ہوتے۔ سچی باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں، اس وقت ہماری حالت ملک کی، ہماری سب کی، معاشرے کے افراد کی یوں ہے جس طرح ایک مردار پر ٹوٹ کر کتے پڑ جائیں نا، تو جس کے ہاتھ میں منہ میں بوٹی آتی ہے وہ بوٹی کھینچتا ہے، جس کے ہاتھ میں بازو آتا ہے وہ بازو مردار کا کھینچتا ہے، جس کے ہاتھ میں اوجری آئی جاتی وہ اوجری کو کھینچے جاتا ہے، اور موقع لگے تو دوسرے پر بھی چپٹتا ہے کہ اس کو کاٹ ڈالوں، اس کو پکا دوں اور نیڑے نہ لگن دیں، سارا ہی کھا جاواں، نہ کھادا جاوے تاویں دھرول جاواں۔ تو بالکل وہ معاشرے کی اصلی کیفیت ہے۔ لیکن سارے کا علاج، بدبختی دیکھی ہے اصل مسلمانوں کی، سب کا علاج بجائے صبر و قناعت کے وسائل کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے کہ وسائل کو اور بڑھاؤ، حالانکہ وسائل بڑھانے سے مسائل بڑھتے ہیں، وسائل بڑھانے سے مسائل بڑھتے ہیں۔ اب کسی ایک چھوٹی سی مثال سے بھی دیکھ لیں کہ سب سے آسانی ہے کہ گھڑے میں پانی پڑا ہو بندہ پی لے، صبح شام کہیں سے بھر کر لے آئے۔ ایک کنواں جو گاؤں میں تھا سادہ سا پرانے زمانے میں، 2 گھڑے 3 گھڑے بھر کر لے آتے تھے، گزارا ہوتا رہتا۔ کیوں؟ گھر میں نلکا ہوگا تو نلکے کے لیے مستری لانا پڑے گا، خراب ہو جائے گا تو بنوانا پڑے گا، کبھی تیل لگاؤ، کبھی ہتھی ٹھیک کرو، کبھی پھر کبھی بوکی خراب، کبھی پھر اس سے آگے بڑھے گا تو اور زیادہ پرابلم ہو جائیں گے۔ ٹھنڈا کرو، برف لاؤ، برف کے لیے پیسے مہیا کرو، بندہ جائے روز برف خرید کر لائے، وہاں رش بڑا ہے، باری نہیں ملتی، یہ وہ کچی برف ہے، اس کے اندر خول ہے، اس کے اندر جناب پتہ نہیں نیمک گند ہے، اچھی ستھری برف نہیں، بلوری برف نہیں ہے بھائی۔ پھر اس سے آگے، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم گھر میں ہی اپنا فریج لے آئیں، پھر فریج لائیں گے تو اس کے پیسہ خرچ کرے گا، اس کو بنوانے کی ضروریات، وہ بار بار خراب، یہ ہے جی نہیں لاؤ جی لاؤ، پھر آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ اس کے بعد اور آگے فریزر ہونا چاہیے، اس میں تو تھوڑا سا آتا ہے، فریزر میں زیادہ چیز رکھی جاتی ہے۔ آگے بڑھتے چلو،
اگر کہیں جا کر تمہیں سکون نصیب ہو جائے تو ہمارا نام بدل دینا، زیادہ سے زیادہ بے سکونی ہوگی۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت پیدا کی، اب اس فطرت سے کوئی کلیل لڑتا ہے تو یہ تو ہم تو خیر ناجائز حرام میں داخل ہو گئے، حلال عالم میں بھی الجھنے ہیں، مسائل ہے۔ تو یہ بات 1500 سال پہلے والی، اب آپ کو سنانی تو ایسی ہے جیسے کہتے ہیں وقت پیری شباب کی باتیں، ایسے ہیں جیسے خواب کی باتیں۔ تو یہ خواب کی باتیں جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے، آپ کو آئے نہ آئے بہرحال چلو مزہ تو آتا ہے نا۔ میں نے کل بتایا تھا کہ اس کا آپ کو فائدہ بتاؤں گا، فائدہ بھی اس کا اور زیادہ اگر نہ بھی ہوگا نا، اول تو کہیں تھوڑا بہت کچھ ٹھہراؤ آئے گا، اتنا تو آئے گا نہیں کہ چل یار آج گوشت نہیں تو کیا ہوا، چلو دال سے کھا لیں گے، کبھی کبھار چلو خیال آ جائے، اور یار کوئی نہیں وقت اتنا نہیں بھائی مرچیں کوٹو، میں گھر میں کبھی کہتا ہوں، میں ہی کہتا ہوں مرچیں کوٹو، دھنیا اس میں ڈالو، بڑا مزیدار، لسی لاؤ نا، بڑا اچھا کچھ، وہ بھی پڑا، حالانکہ وہ بھی نفس پرستی ہے، لسی لاؤ مرچیں لاؤ، سب مزیداری کی بات ہے نا۔ چلو کچھ تو بندے کو تھوڑا سا ٹھہراؤ آتا ہے، نہیں تو بندہ ایک طرف ہی سوچا دیتا۔ ایک تو یہ فائدہ کہ کچھ نہ کچھ کبھی کسی وقت تھوڑا بہت دھیان آ جائے، دوسرا اس کا فائدہ یہ بھی میرے بھائیو، کچھ بھی نہ ہو نا تو صالحین کی محبت بھی روز قیامت قائم فائدہ دے گی۔ کل میں کہہ رہا تھا نا کہ 3 نبیوں کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ ان سب کی دعا یہ ہے، ادخلنا فی عبادک الصالحین، الحقنی بالصالحین، صالحین کے ساتھ ملا دے مولا، ساتھ صالحین میں داخل کر دے، صالحین میں شامل فرما دے۔ اب صالحین میں شامل فرمانے کی ایک صورت تو یہ کہ آپ خود صالحین میں سے ہو جائیں، وہ تو پھر نور علی نور ہے نا۔ مثلا آپ نے وکیلوں میں شامل ہونا تو وکالت سیکھ لیں، وہ تو ہو گیا، مکمل وکیل ہی ہو گیا۔ اور یہاں دین میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر نہ بھی آپ وکیل بن سکیں، آپ صالح نہ بھی بن سکیں، آپ نہ افسر بن سکیں، کہ آپ محبت صالحین کے ساتھ کرتے ہوں تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ روز قیامت صالحین کے ساتھ حشر کر دے گا۔ کہ ان کو محبت تو ان سے تھی نا جو صبر و قناعت کرتے تھے، کہ خود صبر و قناعت کرنے والا تو نہیں تھا، اس کے دل میں محبت اور عزت اور شان ان لوگوں کی تھی جو اللہ کے صالحین بندے ہیں، صبر و قناعت کرنے والے۔ چنانچہ ایک عربی کے مشہور شاعر کا شعر ہے، یہ ہم نے ہدایت النحو صرف نحو کی کتاب ہے اس میں پڑھا تھا، احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یصلحنی صلاحا، کہ میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں ان میں سے نہیں ہوں، شاید کہ اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے مجھ کو بھی صلاحت اور صلاحیت پیدا فرما دے اور صالحین کے ساتھ مجھ کو ملا دے، کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ من احب قوما فهو منہم، جو کسی قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ ان میں سے ہی روز قیامت ہوگا۔ یہ بڑا فائدہ مند بھی ہے اور بڑا خطرناک بھی ہے، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوفناک بھی ہے اور امید افزا بھی ہے۔ ان کے لیے امید افزا ہے جو ہمارے جیسے دنیا دار ہیں مگر دین والوں سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارے جیسے حریص لالچی ہیں مگر قناعت پسند حضرات سے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، جو ہم گناہ گار ہیں مگر متقین سے محبت کرتے ہیں، جو جاہل ہیں مگر علم والوں سے محبت کرتے ہیں، جو گناہ گار ہیں مگر نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں۔
ان کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بہانے ہمیں متقین کے ساتھ ہی اٹھائے روزے قیامت۔ اور خطرناک بھی ہے کہ اگر ہم بروں سے محبت کرتے ہیں تو چاہے بھلے بھی ہیں، مثلا ہم تو قرآن شریف کو پسند کرتے ہیں، قرآن شریف بڑا اچھا ہے، لیکن اولاد کو بھگا بھگا کر انگریزیوں کی طرف دوڑ لگانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ خود تو ہم چادر قمیض پہنتے ہیں، بیٹوں کو جینز کی پینٹیں پہنوانے کا شوق رکھتے ہوں، اور ان کو شرٹ اور سر سے ننگا، خود تو داڑھی رکھتے ہوں، اولاد کے متعلق پسند کریں کہ یہ کلین شیو ہو، اور خود ہم اپنی بیوی کو پردے میں رکھتے ہیں، اور بیوی ہماری پردے دار تھی، لیکن بیٹیاں ہماری ہم گوارا کرتے ہیں کہ چلو گھومیں پھریں بازار میں، جی، یا کوئی بات نہیں، سر سے اتارے، بال بکھرائے، زلفیں لہرائے جا رہی ہے، بازو ننگے ہیں تو کوئی بات نہیں، جا رہی ہے، کیا ہوا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہونا، وقت بدل گیا بھائی، یہ ہے وہ۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہمیں ڈرنا چاہیے کہ روزے قیامت ہمارا حشر ہی انگریزوں میں ہو جائے، ان کے ساتھ اٹھا دو، ان کو ان میں شامل کر دو جن سے ان کا لگاؤ تھا، تو یہ خطرناک بات بھی ہے کہ نہیں جی۔ تو یہ حضرات جو ہیں صالحین ہیں، ان سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے بھی میں سناتا ہوں اور سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کرے گا، مجھے دل میں بڑی محبت ہے ان کی پیدا ہو چکی، بڑی محبت پیدا ہو چکی ہے اللہ کے ان نیک بندوں کی۔ حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی بڑے شاندار اقوال ہیں، ایک دو میں نے کل سنائے تھے، ایک تو آپ یاد نہیں رکھ سکتے، یاد رکھنے کے لیے تو باقاعدہ اشارے لکھے ہوئے ہوں، دھیان اسی طرف ہو۔ تو مرضی میاں جو آپ ہمارے ساتھ سلوک روا رکھیں، بہرحال دل کا دھیان رکھنا چاہیے کدھر لگا ہوا ہے۔ یہ بھی حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ جتنا روپے پیسے کی راکھی کرتے ہیں، مال دولت کی راکھی کرتے ہیں، اتنا ان کو چاہیے تھا کہ دل کی راکھی کرتے، دل کی نگرانی کرتے، کہ دل دنیا اور دنیا داروں کے خیال سے اس کو قابو کر کے بچا کے، ہم پیسہ بچا کے رکھتے ہیں کہ نہیں، اتنا دل کو بچا کر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ نصیب فرمائے۔ کسی نے آپ سے پوچھا، یہ چپ ہو جانا بھی بات ہے، اس میں بھی ایک راز ہے، یہ چپ ہو جاتا ہوں میں کبھی کبھی بات کرتے کرتے، کچھ تو اس بات میں ڈوب جاتا ہوں، کچھ آپ کی بے توجہی میں ڈوب جاتا ہوں، کچھ اپنی قسمت کے بارے میں سوچ لیتا ہوں، چپ کر جاتا ہوں بات کرتے کرتے درمیان میں، یہ جو اچانک چپ کر ایک دو اور چار لمحوں کے لیے۔ کبھی آپ میں سے کوئی سو رہا ہو تو اس کے خیال میں چلا گیا، کبھی اپنے آپ، کبھی ان اللہ والوں کی بات ہے، چپ میں بھی بہت کچھ ہے۔ حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کس نے پوچھا کہ حضرت آپ خدا شناس ہیں، آپ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، خدا شناس ہیں، چپ کر گئے۔ اس نے پھر پوچھا، تھوڑی دیر پھر چپ کر گئے، پھر پوچھا، پھر چپ۔ اس نے اصرار کے ساتھ کہا، جناب ہم نے بار بار آپ سے ایک سوال کیا ہے اور آپ حیرت زدہ اور چپ سے ہو جاتے ہیں۔
فرمایا بھائی اللہ کی معرفت کی نشانی یہی ہے کہ جس کو اس کی تھوڑی سی پہچان آتی ہے نا تو وہ حیرت زدہ اور گمسم ہو جاتا ہے. جس کو اس کی تھوڑی سی بھی پہچان ہو جائے وہ حیران اور چپ ہو جاتا ہے. ایک کسی پنجابی کا شعر بھی یاد آ رہا ہے مجھے، پنجابی شاعر کا، جو محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہیں نہیں ویکھیا وہ بول دے نے، جنہیں ویکھ لیا وہ بول دے نے. جو محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہیں نہیں ویکھیا وہ بول دے نے، جنہیں ویکھ لیا وہ بول دے نے. یہ ساری بات وہ محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ کے اس عملی جواب میں پائی جاتی تھی. مجھے تو اس کا ایک فارسی شعر بھی یاد آ رہا ہے. حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا غالباً کہ این مدعیاں، فارسی طالب علم، این مدعیاں در طلبش بے خبرانند، این مدعیاں در طلبش بے خبرانند، واراں کے خبر شد خبرش باز نے آمد. سمجھا گئی کچھ تھوڑی سی؟ ہاں کچھ آ گئی. اچھا میں پڑھتا تو سمجھا کروں، میرے پڑھنے میں آدھی سمجھ آ جاتی ہے. دوسرا مصرع بھی یاد آ گیا یار. پہلا مصرع پورا قطع رباعی ہے، فارسی تو کبھی کوئی سنتا ہی نہیں. اے مرغے سحر، اے مرغے سحر، سمجھ گئے؟ عشق سے پروانہ بیاموز، سمجھا گیا؟ اے مرغے سحر عشق سے پروانہ بیاموز، اے صبح کے پرندے جو چڑک 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 بول رہا ہے نا، شور مچا رہا ہے، یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی محبت کا گیت گا رہا ہے. بلبلیں چڑیاں صبح صبح چہچہا رہی ہوتی ہیں نا، یہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں. اللہ نے ان کی ایسی نماز رکھی ہے، ہر ایک کی نماز اس کے مطابق ہے نا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. قرآن کریم نے اس اور موڑ لگا دی یار. فرمایا کہ کوئی بھی شے نہیں ہے اللہ مگر وہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو، تو وہ بولی تمہیں نہیں آتی. تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہیں. تو شاعر کو کہتا ہے کہ او اے مرغے سحر، اے صبح اللہ کے عشق میں چیخنے چلانے والے پرندے، عشق سے پروانہ بیاموز، عشق پروانے سے سیکھ. کہاں دل شدارا جان شدو آواز نے آمد، کہ اس عاشق کی جان چلی گئی مگر منہ سے اس کے ہائے بھی نہیں نکلی. پروانہ خاموشی سے جل جاتا ہے نا. شمع جس آگ میں جلتی ہے تکلف کے لیے، فیض احمد فیض کہتا ہے، ہم اسی آگ میں گمنام سے جل جاتے ہیں. تو کچھ گمنام سے جل جاتے ہیں نا پروانہ. سیکھ پروانے سے آئین وفا. آپ اندازہ کریں کہ جس موضوع پر میں دھیان کروں کتنے مجھے شعر اردو فارسی عربی کے، اب تو عربی میں بالکل نہیں سناتا. یہ کیسا اللہ کا فضل ہے مجھ پر، اور کیسے میں آپ کے قابو آ چکا ہوں. سیکھ پروانے سے آئین وفا، جس کا جل بجھنا ہے تلقین وفا.
شمع خود ہے پیروے دین وفا، قدر دانو منزلت بین وفا، ساتھ ڈھلتی رات کے ڈھلتی ہوئی، تا سحر روتی ہے یہ جلتی ہوئی۔ یعنی شمع بھی پروانے کو رو رہی ہوتی ہے ساری رات۔ شمع آپ کو تو پتہ ہی نہیں شمع کیسے رو رہی ہوتی ہے، موم بتی نہیں ڈگدی پہ ہوتی ہے آنسو، تو شمع خود پروانے کو رو رہی ہے، اس کی وفا کو دیکھ کر رو رہی ہے۔ مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندہ جب اس پر فنا ہو جائے تو اس کا قدردان ہوتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے۔ ہاں تو وہ کہہ رہا ہے کہ اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بے آموز، اے صبح کے پرندے عشق پروانے سے سیکھ، کہاں دل شدارا کہ آن دل شدارا جان شدو آواز نے آمد، کہ اس عاشق کی دل شدہ جس کا دل نکل گیا آواز سے، جان شدو جان بھی چلی گئی مگر آواز نے آمد۔ اگلا شعر ہے این مدعیاں در طلبش بے خبر آنند، اے جڑے شور مرے سٹیجاں تے کھلو کے نعرے پہ مار دیں، دعوے کر دے پہ کہ ہم سے پوچھے شان مصطفیٰ، ہم سے پوچھے خدا کی شان، ہم سے پوچھے شان انبیاء، حالانکہ تو آپ کو اپنا حال بھی معلوم نہیں۔ آپ نے دیکھ کے بھی مولوی بڑھ کے مارتے۔ اللہ ہمیں فقراء میں شامل کرے، مجھے تو فقیروں میں شامل کر دیں۔ اسی لیے کبھی کبھی ٹوٹ کر دل چاہتا ہے کہ آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہیں گوشہ نشین ہو جاؤں۔ این مدعیاں در طلبش بے خبر آنند، یہ دعوے کرنے والے اس کی طلب میں جو بڑے بڑے دعوے کرتے پھرتے ہیں نا، یہ بے خبر لوگ ہیں، کیونکہ آرا کے خبر شد خبر شباز نے آمد، جس کو خبر ہوئی پھر اس کی تو خبر ہی نہیں ملی کہ وہ کہاں گیا۔ دیکھ کیسے لفظ ہیں، آرا کے خبر شد، جس کو خبر ہوئی خبر شباز نے آمد، پھر اس کی خبر ہی نہیں آئی کہ کدھر گیا۔ تو حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گم سم حیرت زدہ بیٹھے رہے، زیادہ اصرار کیا تو فرمایا بس یہی بھئی اللہ کی پہچان کی نشانی، کہ جس کو کچھ پہچان ہوئی وہ اپنے آپ کو گم کر بیٹھے۔ خیر تو ان کے ذکر خیر کے بعد حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہم چھیڑیں گے، چھیڑتا نہیں ہوں کہ وقت پر زیادہ ہی ہو جائے گا۔ حضرت حبیب اجمی نام رکھنا یاد، آج ہم نے پھر ان کا ذکر شروع کرنا ہے آئندہ۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی ان بزرگوں کے ہم عہد تھے، اسی زمانے کے تھے، اور لیکن یہ کہ یہ پہلے ہمارے ایک سلسلے کے پیروں میں ہیں، حضرت حسن بصری کے خلیفہ ہیں، اور پھر ان کے آگے داؤد طائی ہیں، یہ چشتیہ سلسلے کے آپ کے سلسلے کے پیر ہیں۔ تو ہمارا ایک سلسلہ بھی ادھر سے مولانا نور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصل میں اربع سلاسل سے حضرت نعیم الدین مراد آبادی کو خلافت تھی، ان سے حضرت افقی اعظم کو، تو ان سے اگر مجھے ہے تو پھر مجھے سلسلہ چشتیہ کی بھی اجازت ہے۔ اس حوالے سے ایک ہمارا سلسلہ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واسطے سے جاتا ہے، اس میں حضرت امام حسن بصری اور حضرت حبیب اجمی کا، داؤد طائی کا، ان کا نام آتا ہے۔ بس تو میرے بھی پیر ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں وہ اگلی بات سن کر آپ نہ کہ ساڈے پیر دی کیڑی گل پہ سنا دا۔